ہمارے پاس 2 مہمان ہیں، اور جس طرح کہ ہم نے پہلی رمضان المبارک کو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر دن آپ کو گزشتہ سے پیوستہ کسی خاندان سے اور فیملی سے بھی ملوا سکیں، کہ ہم نے رمضان المبارک میں جو پچھلے برس یا اس سے پچھلے برس آپ کی مدد سے نیکی کرنے کی کوشش کی، وہ معاملات اب تک کہاں پہنچے ہیں۔ تو ایک فیملی ہمارے ساتھ عابدہ اور ان کا بیٹا موجود ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، آپ پیکیج دیکھیں گے تو بہت سارے ناظرین کو یاد آ جائے گا۔ پیکیج دیکھتے ہوئے ذرا دیکھیے گا کہ 2015 میں کیا تھا، پھر 2016 میں، اور اب 2017 میں۔ اس پیکیج کے اندر بھی بائفرکیشن کی گئی ہے، تخصیص کی گئی ہے اس طرح سے۔ ذرا پیکیج ملاحظہ کیجیے، اور بس یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے آپ کو یاد دلانے کی، آپ کو یہ بتانے کی کہ ہم ان لوگوں کا ساتھ الحمدللہ سال ہر سال نبھاتے ہیں، جنہیں ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، اور پھر آپ کی مدد سے ان کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیکیج ملاحظہ کیجیے۔ نیکی کے اب تک کے سفر میں ہمارے لیے عابدہ اور اس کے 8 سالہ بیٹے کا معاملہ سب سے زیادہ چیلنجنگ تھا۔ عابدہ نے بہت روتے ہوئے ہم سے رابطہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ اس کا دوسرا شوہر اسے جسم فروشی کے لیے مجبور کرتا تھا، اور مزاحمت کرنے پر اس نے اسے 6ٹی منزل سے دھکا دے دیا، جس کی وجہ سے اس کی کئی ہڈیاں اس وقت بھی ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ظلم یہیں تک ہوتا تو شاید پھر بھی قابل برداشت تھا، لیکن کراچی کے علاقے لیاری کے مقیم اس کے دوسرے شوہر نے اس کا 7 سال کا بیٹا بھی زبردستی اپنے پاس رکھ لیا، جو اس کے پہلے شوہر سے تھا۔ میں اسے یہی کہتی تھی، رفیع اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ بولتا تھا میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کو بولا، میرے بھائی ہوتے تو آج میں یہاں نہیں ہوتے۔ ہم ہیں نا آپ کے بھائی، میری بہن۔ جناب، تو الحمدللہ پچھلی بار 2016 میں ہم نے اس بچے کو اس کے دوسرے والد سے بازیاب کروا کے والدہ کے حوالے کیا، اور اب یہ ہنسی خوشی کچھ چیزیں ہیں جو ان کی زندگی میں بھی مزید بہتر کرنے کی ہیں، لیکن کچھ احباب سے مل کے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ ضرور ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ بڑا ڈرا اور گھبرایا ہوا تھا جب ہم نے اس کو ریکور کیا، اور یہ اپنی اماں سے بھی ذرا ٹھیک سے، کیسے ہو تم؟ اسکول جا رہے ہو؟ کس کلاس میں؟ امی کے پاس خوش ہو؟ اچھا لگتا ہے یا وہاں اچھا لگتا تھا پہلے جہاں تھے؟ ماما کے پاس۔ ماما کے پاس اچھا لگتا ہے، صحیح۔ تو اب کیا بننا ہے تم نے بڑے ہو کے؟ فوجی۔ فوجی بننا ہے؟ اور فوجی بن کے کیا کرنا ہے؟ ماما کا سہارا بنوں گا۔ ماما کا سہارا بنے گا انشاءاللہ۔ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بیٹا آپ کے پاس ہے، ہم نے لیاری سے ریکور کیا تھا جا کے۔ جی بھائی آپ کی وجہ سے ہی ملا تھا بیٹا، ورنہ میری تو اتنی پہنچ بھی نہیں۔ اللہ کی مہربانی سے، اور آپ سب کا میں تب بھی شکر ادا کرتی تھی، اور ابھی بھی کرتی ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت، اور آپ سب کے لیے دعائیں کرتی تھی کہ بس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حفاظت میں رکھے۔ تو یہ پچھلا 1 سال آپ ماں بیٹے نے کیسے گزارا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، ایک دوسرے کا سہارا بن کے؟ بس ایک ساتھ ہی رہے، ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ الگ رہے ہوں، بس ایک ساتھ رہے۔ چلیں ماشاءاللہ جی، بس ان کے لیے، ان کے بچے کے لیے دعا کیجیے گا، اور تالیاں بھی بجا دیں بالکل اس ماں کے حوصلے کے لیے، ماشاءاللہ۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کے صدقے ہم کوشش کرتے ہیں، اور بس آج ایسی ہی ایک اور کوشش ہم نے کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بچی ہے سنیہا، اور انفرادیت تھوڑی سی آج کے اس کیس کی یہ ہے کہ یہ ہمارے مسیحی بھائی ہیں، اور بڑے مان کے ساتھ یہ ہمارے پاس یہاں آج مہمان بن کے تشریف لائے ہیں۔ ان کا مسئلہ کیا ہے، ان کی پرابلم کیا ہے، اس بچی کے ساتھ کیا ایشو ہے، پیکج دیکھیے اور پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ 10 سال کی سنیہا میں اپنی ہم عمر بچیوں جیسی کوئی بھی چیز نہیں۔ اس عمر میں لڑکیوں کی آنکھیں چمکتی ہیں،
ان کے چہرے خوشی سے مخمور رہتے ہیں، ان کی اٹکیلیوں سے شرارت چھلکتی ہے، لیکن سنیہا کی آنکھیں یرقان کی وجہ سے زرد پڑ چکی ہیں، جگر ناکارہ ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ اداسی میں گھرا رہتا ہے، اور شرارت کسے کہتے ہیں؟ سنیہا کی بیماری نے اسے یہ سوچنے کا کبھی موقع ہی نہیں دیا۔ سنیہا کا جگر تبدیل ہوگا تو اس کی زندگی تبدیل ہوگی، لیکن جگر کی تبدیلی کے لیے کم سے کم 50 لاکھ روپے درکار ہے۔ سنیہا کے والد ایک فیکٹری میں کام کر کے مہینے کے 15,000 کماتے ہیں، گھر کا کرایہ 8,000 روپے ہے۔ 7,000 میں وہ 2 وقت کی دال روٹی کا بندوبست کریں یا اپنی لاڈلی بیٹی کا علاج کروائیں۔ اس دفعہ تو یہ ہے کہ اتنی اس کی طبیعت حالت خراب تھی کہ میں نے مالک مکان کا کرایہ روک کے اس کے اوپر پورے لگا دیے پیسے۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کی زندگی ایسے ہماری زندگی انشاءاللہ بالکل آپ گھبرائیں نہیں، اللہ بہت مہربان ہے، اللہ وسیلے بنانے والا نا، دیکھیں ہو سکتا ہے اس نے ہمیں وسیلہ بنا کے بھیجا ہو آپ کے لیے۔ میری سر ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ یہاں آئے۔ ظلم یہ ہے کہ اسکول کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے سنیہا اور اس کی بہن کو اسکول سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ ابھی بھی سر ان کی فیسیں چڑھی ہوئی ہیں جو ہم پیمنٹ نہیں کر سکتے، جو ابھی ہم نے اسکول سے واچر میں آیا ہوا فیس ہم بہن جو دوسری ہے وہ چھوٹی ہیں، ان سے بڑی ہیں؟ بڑی ہیں سر، وہ چھوٹ گیا تھا ان کا 3 سال سے ہو گئے، مطلب کہ اب تک تو بڑی بیٹی کا میٹرک ہو جاتا، یعنی کہ اس کی وجہ سے مطلب کہ ہم جو پیسہ ملتا ہے مطلب کہ ہم ٹوٹلی اس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ ہر ماں باپ کی طرح سنیہا کے ماں باپ بھی اپنی راج دلاری سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ اس کی زندگی کے لیے انہوں نے ہر در پر دستک دی ہے۔ حکومت پنجاب نے تو بچی کے لیے 40 لاکھ روپے کا اعلان بھی کر دیا تھا، لیکن معاملہ شاید پھر فائلوں کے ڈھیر کی نظر ہو گیا۔ پیسوں کا انتظام ہو جائے تو سنیہا کے والد اپنے جگر کے ٹکڑے کو عطیہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب اسی سے باپ کی بے پناہ محبت کا اندازہ کیجئے، اور یہ بھی اندازہ کیجئے کہ خدا نہ خواستہ اس بچی کا علاج نہ ہو سکا تو اس باپ پر کیا گزرے گی۔ آپ تو بڑے بہادر ہیں، اپنا جگر آپ دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو، اور ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ میچ بھی کر گیا، تو رونے کی تو بات ہی نہیں ہے، اب اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ کیا بتاتے ہیں ڈاکٹرز کس طرح سے علاج ممکن ہوگا، کہاں اس کا علاج ہوگا؟ پہلے تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے گھر پہ آئیں، آپ کی سارے ہم ٹیم کا بہت شکر گزار ہے کہ آپ ہمارے گھر پہ چل کے آئیں۔ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے لیے کچھ کر سکیں۔ آپ نے درد محسوس کرا تو ہمارے پاس آپ پہنچے سر، بہت ہم تو پہلے آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ کی ٹیم کے، آپ کے مطلب کہ ایئر وائز چینل والوں کے تعاون سے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ تو یہ سن 2015 میں یہ میری بیٹی بیمار ہوئی تھی، لیکن ہمیں اتنا نہیں پتا تھا کہ اس کا جگر خراب ہو چکا تھا، لیکن مطلب کہ الٹیاں یہ مطلب اس کو آتی رہی، ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، وہ دوائی لیتے رہے، آگے کا ڈاکٹر نے بول دیا کہ اس کو نا ایڈمٹ کی ضرورت ہے۔ صحیح، ہم جنہ میں لے کے گئے، ٹھیک ہے، سوری نہیں میں جنہ میں اس کو ہم انڈس میں لے کے گئے، انڈس والوں نے 1 ہفتہ رکھا، جب اس کا سی ٹی اسکین ہوا نا انہوں نے سمجھ لو کہ ہمیں جواب دے دیا، وہاں سے پھر انہوں نے بولا کہ آپ اس میں سول میں چلے جائیں، ہم سول سے وہاں سے اٹھایا تھا، اس کو جنہ میں لے گئے، انہوں نے 1 مہینہ رکھا تقریباً وہاں پہ۔ اس کا ابھی کیا کہتے ہیں ڈاکٹر مجموعی طور پہ کتنا خرچ ہوگا تو یہ بچی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ؟ پھر ایک انڈیا سے ٹیم آئی تھی، ہم نے بولا ان کی آنکھوں سے پیلا پن نہیں جا رہا، مطلب کہ الٹیاں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں اس کا نا مطلب جگر ٹرانسپلانٹ ہوگا اس کا، یعنی کہ انہوں نے فائنل بتایا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے بولا کہ سر ہم تو اتنا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے، کتنا خرچہ آئے گا؟ کہ کم سے کم ہم آپ کے لیے مطلب کہ 40 لاکھ روپے تک کر سکتے ہیں آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی مطلب کہ انہوں نے ایک طرز کرا یا جو بھی مطلب ساری ڈاکومنٹیشن وہ سب چیزیں ہیں آپ کے پاس موجود ہیں اس کی؟ جی میرے پاس ہر چیز ہے میرے پاس ان کی۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے ایک چھوٹی سی نیوز آئی تھی، آئی نیوز پہ ہم نے دیا تھا، تو وہ پھر پنجاب حکومت نے ہمارے سے رابطہ کرا۔ کتنا عرصہ پہلے؟ یعنی کہ 1 سال پورا ہو چکا، پیچھے میٹھی کے بعد فوراً انہوں نے ہمیں بلا دیا۔ کچھ نہیں ہو سکا، ظاہر ہے بہت کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہے حکومتوں کے پاس، ہم بہت کچھ مطلب وعدے ہم سے بہت کر رہے ہیں، ہم بدظن نہیں ہیں، بدگمان بھی نہیں ہیں، لیکن پرائرٹیز بھی ہوتی ہیں اور فائلوں کا ایک انبار ہوتا ہے، بہت سارے کام کرنے کے لیے ہیں۔ تو چلیے کوئی بات نہیں، حکومت نہ صحیح ریاست نہیں کر سکتی، تو ہم کوشش کرتے ہیں، آپ لوگوں سے درخواست ہے دست بستہ کہ یہ بہت مان سے ہمارے پاس یہاں آئے ہیں، یہ پیاری سی بچی ہے سنیہا، میں نے اس دن تو بڑی کوشش کی اسے ہنسانے کی، نہیں ہنسی، آج اللہ کی مہربانی تھوڑی سی یہ مسکرا رہی ہے، لیکن پریشان اداس چہرہ میں نے اس کا دیکھا اس دن، اور میرا خیال ہے کوئی بھی اولاد والا، کوئی بھی بیٹی والا کبھی نہیں چاہے گا
کہ اس کی بچی اس طرح سے 3 سال ہو گئے ہیں یہ بچی اسکول بھی نہیں جا پا رہی ہے، صرف اس لیے کہ اسکول کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں. بچی کا جگر تبدیل ہوگا. یہ بہادر باپ، یہ بچی کے لاڈ اٹھانے والا باپ، یہ اپنی بیٹی سے محبت کرنے والا باپ اپنا جگر اس بچی کو عطیہ کرنے کے لیے تیار ہے. بس آپ کی تھوڑی سی مدد ہوگی تو انشاءاللہ اس بچی کی زندگی بچائی جا سکے گی انشاءاللہ. تو بس آپ کے سامنے جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بچی کے لیے بچی کا نام لے کے آپ افراح کرم اس اکاؤنٹ میں جو عطیہ کرنا چاہیں وہ کیجئے، تاکہ ہم اگلے برس اسی طرح سے جس طرح یہ ماں اور بیٹا خوش ہیں، اللہ کرے یہ ماں باپ اور یہ بیٹی خوشی خوشی بالکل صحت مند آپ کے سامنے ہو. اور انشاءاللہ آپ نے تعاون کیا اور مدد ہوئی تو انشاءاللہ بچی کو ہم بالکل صحت مند حالت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. اور مجھے تو یہ کہہ لینے دیجیے، میرا خیال ہے ایک اور آپ نے بہت اچھی روایت یہ رکھی ہے کہ آج اگر یہاں سے کوئی سلسلہ بہتر ہوگا تو پورا پاکستان یہ پیغام دے گا کہ بھائی وہ اور لوگ ہیں، وہ ہمارا اصل چہرہ نہیں ہے جو اس بات پہ تفریق پیدا کرتے ہیں کہ یہ تو وہ ہے، یہ تو وہ ہے. یہ شان رمضان اور اسلام سے منسوب اس نشریات میں اس مسیح جوڑے کا بیٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم واقعی اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں، جس میں مسلک تو بہت دوسری بات ہے، مذہب سے ہی بڑھ کر انسانیت کی بات کی گئی ہے، ہم اس کو اس پلیٹ فارم سے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں اس بات کے لیے میں کم سے کم آپ کے لیے جو ہے وہ زبردست تالیاں بجانا چاہتا ہوں کہ یہ پیغام دیں ہم کسی بھی انسانیت سب سے بڑھ کر ہے یار. کسی بھی چیز سے بالا تر ہو کے بالکل. بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں، بیٹیوں کے دکھ سب کے سانجھے ہوتے ہیں. بالکل. تو بالکل سنیہا کے لیے انشاءاللہ العزیز آج ہم کوئی اچھی خبر پروردگار نے چاہا تو لے کے جائیں گے. ہم نے بڑا بول کہہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ عزت نہیں بالکل ہم جب کہتے ہیں تو پروردگار اس کا مان رکھتا ہے. سنیہا مائک پکڑ سکتی ہیں آپ قریب کر کے؟ کیسی ہیں آپ؟ سمجھیں آپ آج ہوسٹ ہیں. ٹھیک ہو؟ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہو؟ اسکول کیوں نہیں جا رہی ہیں آپ؟ میرے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے. پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ جی. اچھا. اور جب درد ہوتا ہے تو پھر اماں کچھ کرتی ہیں، دوا وغیرہ کوئی ہے جس سے درد کم ہو جاتا ہے؟ جی. تو کھیلتی ہو گلی میں بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ؟ جی. اچھا. تو گھر میں دوستی کس کے ساتھ ہے سب سے زیادہ؟ سب کے ساتھ. سب کے ساتھ دوستی؟ جی. بڑی اچھی بچی ہے. ذرا اپنی اماں کے سامنے مائک کرو. بالکل اسی طرح. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم. پہلے تو میں آپ کی نہایت شکر گزار ہوں اقرار بھائی کہ آپ کی ٹیم کی، میں تو آپ آپ کے کا چینل شکریہ کی، کہ آپ لوگ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم کچھ کر سکیں آپ کے لیے. اور آپ آئے اور آپ نے مذہب کو بیچ میں نہیں رکھا، ہمیں بلایا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ سلسلہ شروع کر دیا ہے. اچھا. کویت سے ایک صاحب ہیں، ان صاحب نے 50,000 روپے اس بچی کے لیے. جزاک اللہ. شروع ہو گیا. بسم اللہ ماشاء اللہ. جی. آپ کی ٹیم کی بھی ہم بہت شکر گزار ہیں اور مجھے دل سے زیادہ یہ خوشی ہے کہ آپ نے مذہب کو بیچ میں نہیں رکھا. بات ہی نہیں، سوال ہی آپ نے ہمیں یہ دعوت دی آگے ہم آئے ہیں. بس اب دیکھنے والے ناظرین کو، اور میں اس پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اس بچی کو اس کے لیے جو ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کر سکیں تاکہ یہ اس بیماری سے آزاد ہو جائے اور یہ بچی ہماری ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. بس آپ کو آنسو آنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستانیوں کے دل بہت بڑے ہیں. میں نے جس طرح کہا کہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے 6.5 کروڑ روپے بھی الحمدللہ اس کا بھی آغاز کیا. اور پھر مائرہ کا لنگس ٹرانسپلانٹ ہوا ٹیکسس چلڈرن اسپتال امریکہ میں. اور الحمدللہ بالکل اسی طرح سے ایک اور بچی تھی جس کے لیے 1 کروڑ روپے درکار تھے، وہ بھی بیلجیم میں اس وقت زیر علاج ہے. اللہ بڑا مددگار ہے، خدا بڑا مہربان ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کا علاج جو ہے نا باہر کے کسی ملک میں ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو انڈیا والے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے متعلق سب رپورٹس بھی آپ کے پاس ہیں جو ڈیٹیلز تھیں ان کی طرف سے؟ یہ ایک انبار ہے دیکھیے، ایک معصوم سی بچی کے لیے. صحیح. تو وہ 40 لاکھ کی اماؤنٹ آپ کو بتا کے گئے ہیں، لیکن ظاہر آپ کا آنا جانا رہنا اور وہ سارے اخراجات جو ہیں وہ اس 40 لاکھ میں شامل نہیں ہیں. وہ تو سر 40 لاکھ روپے ان کے ہیں نا، انہوں نے کہا آپ کے پاس اپنے بھی پاس ہونے چاہیے، وہ تو ساری پیمنٹ وہ لے لیں گے. صحیح. اب دیکھنے والوں سے ہماری یہ اپیل ہے مقینہ. چلیے بڑی اچھی بات ہے. ٹیلی فون کالز بھی آ رہی ہیں، ڈونیشنز بھی آ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا نام نہیں بتا رہے. اچھا پچھلے کچھ 5-6 روز میں آپ نے بڑا یہ ٹرینڈ اس دفعہ میں زیادہ دیکھا. یہ خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جنید بھائی سے بھی گزشتہ برس یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو جہری نیکی ہے کہ جس سے آپ ترغیب دیں کسی کو یا آپ کی وجہ سے کوئی مثبت رجحان پھیلے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ایسا کر لینا چاہیے. تو 40 لاکھ روپے کم سے کم اس بچی کے علاج کے لیے، وہ یہ 40 لاکھ ہیں جو اسپتال کو دینے ہیں، اور باقی 10 لاکھ روپے جس طرح ہم نے عرض کیا کہ ظاہر ان کا کم سے کم خرچ ہے، آنے کا جانے کا وہاں رہنے کا. اور پھر یہ والد اپنا جگر ڈونیٹ کریں گے اپنی بیٹی کو، تو اس کے بعد ایک
काफ़ी अरसा ये काम भी नहीं कर पाएंगे, तो उनका घर भी चलना मेडिकल तकाज़े जो उसका भी सिलसिला जो है वो आपने और हमने ही इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मिलकर करना है। तो टेलीफोन कॉल्स आती रहें, बहुत अच्छी बात है। मैं बारहा ये बात कहता हूँ, स्टूडियोज़ में आपकी लाइन का मिलना ज़रूरी नहीं है। आप डोनेशन हॉटलाइन जो है हमारी, उस पर ज़रा अपना फोकस रखिए, वहाँ कॉल कीजिए, बच्ची का नाम बता के डोनेट कीजिए आपको जो भी डोनेट करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर से टेलीफोन कॉल आ रही हैं और बच्ची के लिए एक अच्छी अमाउंट बताया जा रहा है कि अच्छा हमारे साथ मौजूद हैं जी शुजात साहब, कंट्रोल रूम। अच्छा चलिए एक अच्छी खबर है। अच्छा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी खबर सुनाए। और वो अच्छी खबर ये है कि मलिक अहमद खान साहब हैं जो कि तर्जुमान हैं हुकूमत पंजाब के। अच्छा, तो उनके इल्म में ये मामला आया है और इल्म में आया भी एक ऐसी सिचुएशन में है जब वो इस वक्त पंजाब के बजट सेशन में है, चूँकि आज बजट पंजाब का बजट इस वक्त पेश किया जा रहा है, लेकिन अल्लाह उन्हें सलामत रखे। उसके बावजूद उन्होंने पैगाम भिजवाया है अपने पीए के तवस्सुत से भी, हमारे नुमाइंदे से बात भी हुई है। अच्छा, और शुजात साहब जो कि साबिक मुआवन हैं हुकूमत पंजाब के, वो भी फ़ोन लाइन पर भी मौजूद थे, दोबारा भी उनसे रब्ता किया जा रहा है। ठीक है। इन दोनों शख्सियात ने ये यकीन दिलाया है और ये ऐलान किया है कि हुकूमत पंजाब ने स्नेहा के लिए जो 40 लाख रुपए का ऐलान किया था वो इंशाल्लाह महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, दिनों के अंदर स्नेहा तक अमानत पहुंचा दिए जाएंगे। वाह, इंशाल्लाह जबरदस्त। तो ये तालियां वाह खादिम आला पंजाब के लिए, हुकूमत पंजाब के लिए और उनके इन दोनों नुमाइंदगान के लिए। जबरदस्त। तो किसी भी वाबस्तगी से बालातर होके, किसी भी सियासत और किसी भी चीज़ से बालातर होके, ये एक इंसानियत का काम है। इसमें जो भी बढ़ चढ़ के खिदमत करे वो हमारे लिए काबिल सद तहसीन है, हमारा सलाम है उसे, हमारा सैल्यूट है। और हम भी इंशाल्लाह फॉलोअप भी करेंगे इन दोनों शख्सियात के तवस्सुत से, वज़ीर आला की खिदमत में अर्ज़ भी गुजार देंगे एक बार फिर। और इंशाल्लाह ये अगर शुजात साहब फ़ोन पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है जी। और जिस दौरान ये उन्हें मिलाते हैं, मैं सिर्फ ये अनाउंस कर दूं कि जिस तरह उन्होंने कहा कि ये तो एक इलाज का खर्चा है जिसका वादा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, फिर ज़ाहिर है जाना आना अखराजा, तो इसलिए जो आप लोग कर रहे हैं डोनेट, वो सिलसिला थोड़ा जारी रखें तो बहुत बेहतर रहेगा। अभी इम्तियाज़ साहब ने दुबई से कॉल करके कहा है कि वो 50,000 रुपये वो अपनी तरफ से हिस्सा डालेंगे इंशाल्लाह। तो ज़ाहिर है जाना आना फिर ये काम नहीं कर सकेंगे। शारजा से एक साहब या साहिबा ने कॉल की, उन्होंने 1 लाख रुपए का कहा है। देखिए पाकिस्तानियों का असल चेहरा ये है कि जिनके लिए ये कि कौन सा मजहब है और कि ये चीजें मैटर नहीं करती, इंसानियत मैटर करती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुजात साहब अगर बताइएगा हो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, इकरार साहब बात कर लेंगे उनसे। लेकिन ये वो मलिक अहमद खान कमिटमेंट हो गई, ये बात हो गई जबरदस्त। वाह वाह। तर्जुमान हुकूमत पंजाब ने ये कमिटमेंट कर ली है कि इस बच्ची के लिए जो ऐलान की गई रकम थी वो दिनों के अंदर इंशाल्लाह वो तमाम फाइलों की जो कार्रवाई है उसको पसे पुश्त डालते हुए इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए जल्द से जल्द, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इसी रमज़ानुल मुबारक में वो अनाउंसमेंट जैसे ही पाए तकमील को पहुंचेगी, हम दोबारा इनको जहमत देंगे और फिर से शुक्रिया अदा करेंगे हुकूमत पंजाब का कि जिन्होंने इस बच्ची को बचाने के लिए अपना किरदार अदा किया। जनाब सर ये तो कमाल हो गया। तो हम दोबारा बुला रहे हैं आपको इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर, अल्लाह ताला ने चाहा तो। कुछ हौसला बंधा आपका, कुछ हिम्मत बंधी? हौसला मेरा बहुत बढ़ गया। आप लोगों ने प्यार मोहब्बत और जिन्होंने हमारे साथ तावन किया, हम उनका भी बहुत शुक्रगुजार है। ये रवाया वालों के तावन से हम यहाँ तक पहुँचे, खुदा ने हमारी सुन ली है। और खादिम आला से भी कुछ कह दीजिए। और हुकूमत ने एक वादा भी किया था, मैं फिर शुरू में मैंने कहा था कि बहुत सारे काम होते हैं हुकूमतों के पास। वादा उन्होंने यही करा था कि बच्चियों की एजुकेशन की जिम्मेदारी ले ली थी। अच्छा अच्छा, लेकिन वो नहीं पूरी हुई। वो भी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। उनके कहने पे हमने इनको एडमिट कर दिया, अभी 2 महीने हुए थे, लेकिन इनकी फीसें वही घूम फिर के मैं उसी दायरे पे आ गया, लेकिन इनकी फीसें 30,600 रुपये आ गई और नोटिस फीस भी आ गई इनका, मतलब नोटिस भी आ गया, नहीं तो वरना मतलब मैं फिर उसी दायरे पे। तो बच्चियां तो अगर छुट्टी नहीं है तो ये कल से भले स्कूल जाना शुरू करें, बच्चियों की तालीम की जिम्मेदारी तो हमारी इंशाल्लाह। ये बच्चियां तो आप एजुकेशन तो हुकूमत कर रहे, अच्छी बात है, नहीं भी करती तो बच्चियों की तालीम की जिम्मेदारी, बच्चियां तालीम फीस है, मतलब इनकी जो बच्चियां आपकी कल से स्कूल जाएंगी अगर छुट्टियां नहीं है, वरना जब स्कूल खुलेगा पहले दिन बच्ची आपकी दोनों बच्चियां स्कूल में होंगी, ये इंशाल्लाह जिम्मेदारी। बल्कि शुजात साहब अभी गए हैं फोन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शुजात भाई, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का बड़ा है। अच्छा, अहमद खान साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ कमिट कर लिया है। आप भी फरमा रहे हैं तो ज़रा एक अच्छा आपकी ज़ुबान मुबारक से ऐलान सुन लें तो और अच्छा हो जाएगा। माशाल्लाह, जब से आपकी ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई है तब से वज़ीर आला पंजाब ने आपकी हर जगह पे
ہر سال مدد کی ہے جی، جو بھی پیشنٹ آئے ہیں بالکل. تو اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ جی یہ کوئی یہاں سے رائے گاہ نہیں جائے گا. آپ کا اچھی کاز ہے، آپ کا پروگرام اچھا ہے، شکریہ، اور اچھے کاز کے لیے چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس میں آگے ترقی دے گی. آمین آمین. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بچی کا کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ پاکستان ہے، اور یہ ہم سب کا پاکستان ہے. وزیر اعلیٰ ہر ٹائم تیار ہیں ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے. یہ ضرور ہوگا، اور بے فکر رہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب نیکسٹ ایئر آئیں گے تو یہ بچی بالکل صحت یاب ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت 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 شکریہ آپ کا شجاعت صاحب، تھینک یو سو ویری مچ، تھینک یو. الحمدللہ، جزاک اللہ. اللہ نے ایک بار پھر مان رکھا. تو بس اب ہم منتظر رہیں گے کہ دوبارہ کب بلائیں انشاءاللہ. اور ایک اچھی خبر کے ساتھ. ہماری خواہش بھی یہ ہے، ہماری کوشش بھی ہے کہ اسی رمضان المبارک میں کچھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ ہم دوبارہ انہیں زحمت بھی دیں اور شکریہ بھی ادا کریں جو بھی ارباب اختیار اس سلسلے میں مدد کریں گے انشاءاللہ. جن دوستوں نے کال کی ان کا بہت بہت شکریہ، حکومت پنجاب کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سب لوگوں کے یہاں پہ آمد کا بہت شکریہ. پاکستانی قوم کا بہت شکریہ جو کہ ہمیشہ مان بھی بڑھاتی ہے اور یہ ثابت کرتی رہتی ہے کہ ہم اصل میں وہ نہیں ہے جو کچھ اشاریہ 1% لوگ ہمارا چہرہ دنیا بھر میں بتاتے ہیں. اور آج بھی ایسی ایک مثال قائم کی ہے، حکومتی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر دونوں پر یہ مثال قائم ہے. ایک وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.